پیسج ٹو انڈیا چیپٹر 31 اس کے نظریات طے ہو چکے تھے اور یہی اس کے انگریز دوست کے درمیان افسوسناک سرد مہری کا باعث بنے۔ ان کے تعلقات میں سردی آ چکی تھی۔ وہ فتح یاب تو ہو چکے تھے مگر انہیں تاج نہیں پہنایا جاتا تھا۔ فیلڈنگ کسی کانفرنس کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا جب چند دنوں تک مس کوسٹڈ کے بارے میں افواہ بلا رکاوٹ اس کے کانوں میں پڑتی رہی تو اس نے اسے سچ مان لیا۔ اسے اخلاقی طور پر اپنے دوستوں کے دل بہلانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چونکہ سیرل فیلڈنگ کی عمر ڈھل چکی تھی اس لیے وہ عورتوں کی منڈی سے بہترین انتخاب کی امید نہیں رکھ سکتا تھا اور جہاں سے بھی تفریح حاصل ہوتی کر لیتا۔ دوستوں کی باتوں سے عزیز کے دماغ میں اس طرح کے خیالات پیدا ہو چکے تھے مگر غصہ اسے اس بات پر تھا کہ وہ اس خاص عورت سے تعلق بنا رہا تھا جسے وہ اب بھی اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ پھر اسے بتایا کیوں نہیں گیا؟ دوستی اعتماد کے بغیر کیا ہے؟ اس نے خود کو کئی ایسی باتیں بھی بتائیں جو قابل اعتراض سمجھی جاتی ہیں اور اسے اگر فیلڈنگ سنتا تو تحمل سے سنتا مگر بدلے میں کچھ نہیں دیا۔ وہ فیلڈنگ سے ریلوے اسٹیشن پر ملا، اس کے ساتھ رات کے کھانے پر راضی ہو گیا اور بالواسطہ طریقے سے بظاہر خوش مزاجی کے ساتھ اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ایک کھلا یورپی اسکینڈل موجود تھا۔ مسٹر میک برائڈ اور مس ڈیرک کا مس ڈیرک کی چندر پور سے غیر متزلزل وابستگی کی وضاحت ہو گئی تھی۔ مسٹر میک برائڈ کو اس کے کمرے میں پکڑ لیا گیا تھا اور اس کی بیوی نے اسے طلاق دے دی۔ وہ پاک دامن شخص، خیر وہ الزام موسم پر دھر دے گا، ہر بات کے لیے ہم ہی قصوروار ہیں، تو کیا میں تمہارے لیے یہ کوئی اہم دریافت نہیں ہے؟ سیرل فیلڈنگ زیادہ اہم نہیں، فیلڈنگ نے کہا، جیسے وہ دور دراز کے گناہوں میں زیادہ دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ میری بات سنو۔ عزیز کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کانفرنس میں فیصلہ ہو گیا، یہ گفتگو شام کے کھانے کے وقت کے لیے رکھو، مجھے ابھی سیدھا منٹو جانا ہے۔ ہیضہ کافی سنگین لگ رہا ہے۔ باہر سے آئے مریضوں کے ساتھ ساتھ اب مقامی کیس بھی آ رہے ہیں۔ در حقیقت پوری زندگی کسی حد تک افسردہ ہے۔ نیا سول سرجن بھی پچھلے کی طرح ہے مگر ابھی کھل کر سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ انتظامیہ میں ہونے والی ہر تبدیلی کا حاصل بس اتنا ہی ہے۔ میری تمام تکالیف نے ہمارے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ مگر سنو سیرل، جب تک مجھے یاد ہے تمہارے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں میک برائڈ کی طرح، لوگ کہتے ہیں تم بھی مس کوسٹڈ میں انٹرسٹڈ ہو، کچھ زیادہ ہی قریبی دوست بن گئے تھے۔ بالکل صاف الفاظ میں کہوں تو وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے مل کر بدکرداری کی۔ وہ یہی کہیں گے۔ یہ افواہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے اور یوں تمہاری ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جانتے ہو ہر کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کی ہے کہ میں اس کہانی کو دبا دوں۔ پریشان مت ہو، مس کوسٹڈ آخر کار یہاں سے جا چکی ہیں۔ ایسی کہانیاں ان لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں جو ملک میں رکتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تم میرے صدمے اور پریشانی کا اندازہ لگاؤ۔ میں تو رات بھر سو بھی نہیں سکا۔ میرا نام پہلے اس کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اب تمہارے ساتھ۔ ایسا مبالغہ میز استعمال مت کرو جیسے صدمہ اور پریشانی۔ کیا میں نے پوری زندگی ہندوستان میں نہیں گزاری؟ کیا مجھے معلوم نہیں یا کیا چیز برا تاثر پیدا کرتی ہے؟ کی آواز میں کچھ خفگی ظاہر ہوئی۔ ہاں مگر اندازہ، تم ہمیشہ غلط اندازے لگاتے ہو میرے عزیز دوست۔ یہ افواہ بدقسمتی ہے مگر اتنی معمولی ہے کہ اس کے بجائے ہم کسی اور بات پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہم دوست ہیں مگر تمہیں مس کوسٹڈ کے لیے فکر میں تمہارے چہرے پر دیکھ سکتا ہوں۔ جہاں تک میری فکر کا تعلق ہے میں اب ہر طرح کے بوجھ سے آزاد اور میں آزادی سے سفر کرتا ہوں۔ صرف فیلڈنگ، تمہارا یہ گھمنڈ تمہیں ہر بوجھ سے آزاد ہو تمہاری تباہی کا باعث بنے گا۔ یہ تمہارے خلاف ہر طرف دشمن کھڑے کر رہا ہے اور مجھے اس پہ بے چینی ہے۔ کون سے دشمن؟ چونکہ عزیز کے ذہن میں صرف اپنی سوچیں تھی لہٰذا کوئی جواب نہ دے سکا۔ خود کو بے وقوف محسوس کرتے ہوئے مزید غصے میں آ گیا۔ میں تمہیں بار بار ان لوگوں کی فہرستیں دیتا رہتا ہوں جس پر اس شہر میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو مجھے اتنی سمجھ ہوتی کہ میں دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں، دیکھ سکتا ہوں۔ میں دھیمی آواز میں بول رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا سائس نیا ہے، تمہارے ملازم نیا۔ میں کیسے جانوں وہ جاسوس نہیں؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ تمہارا ہر نوکر جاسوس ہوتا ہے۔
اب مسئلہ کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تم میری آخری بات سے اختلاف کرتے ہو؟ یہ بات مجھے متاثر نہیں کرتی۔ جاسوس مچھروں کی طرح عام ہے، مگر وہ جاسوس جس سے مجھے نقصان پہنچے گا، اس سے ملنے میں مجھے برسوں لگیں گے۔ تمہارے ذہن میں کچھ اور ہے، میرے ذہن میں کچھ نہیں۔ بکواس مت کرو، تم اب مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو۔ کوئی سیدھا حملہ اسے دفاع سے محروم کر دیتا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، کیا تم اور ایڈیلا کوسٹیج شام کو ایک دوسرے کا دل بہلاتے تھے؟ اس سنجیدہ اور بامقصد گفتگو ایسی نہیں ہے جو دل لگی کا باعث بنتی۔ فیلڈنگ اس افواہ کو سنجیدگی سے لیے جانے پر حیران ہوا اور شرارتی لڑکا کہلانے پر برا مانا کہ خود قابو نہ سے، کمینوں، کیا یہ بکواس ہے؟ تفریح ایسے وقت میں یہ کیسے ممکن تھا؟ او معذرت، بے شک مشرق میں شہوانی تصور کی کارستانی تھی۔ وہ خوش مزاج مگر دل کی گہرائیوں تک زخمی ہو گیا۔ اپنی غلطی کے بعد وہ 2 گھنٹے اندر کرتا رہا۔ دیکھو عزیز، حالات پھر وہ حسلب سے منسوب تھی۔ میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا، نہ میں نے سوچا۔ ہاں، مگر تم نے میری بات کی تردید نہیں کی، اس لیے میں نے اسے سچ مان لیا۔ مشرق اور مغرب ہمیشہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ کیا تم براہ کرم اپنے اس کمینے دوست کو اس ہسپتال کے دروازے پہ اتار دو گے؟ تم ناراض نہ ہو؟ بالکل بھی ممکن نہیں۔ اگر ہو تو ہمیں یہ بات واضح کرنی ہوگی۔ یہ واضح ہو چکی ہے، میں نے باوقار لہجے میں کہا۔ میں تمہاری بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں اور مزید اس پر کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے، مگر جس انداز میں نے کہا وہ وضاحت طلب ہے۔ میں غیر ارادی طور پر بدتمیز ہو گیا تھا، محض معذرت، یہ سراسر میری غلطی تھی۔ ایسی الجھنیں اب بھی ان کی گفتگو میں رکاوٹ بنتی تھی۔ کسی غلط موقع پر خاموشی، کسی لہجے کی غلط تفہیم اور پوری گفتگو غلط رخ اختیار کر لیتی۔ فیلڈنگ حیران ہوا، صدمے میں نہیں، مگر اس فرق کو کیسے واضح کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ لوگ ایک ہی وقت میں جنس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے، اور ہمیشہ باہمی ناراضگی اور حیرانگی جنم لیتی ہے، چاہے دونوں کا تعلق ایک ہی نسل سے ہو۔ وہ مس کوسٹیج کے بارے میں اپنے جذبات دہرانے لگا۔ عزیز نے اسے روک دیا۔ میں تم پر یقین رکھتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں لطیف کو اس کی سزا ملے گی جس نے یہ جھوٹ گڑھا۔ اسے چھوڑو، وہ تمام فہم یہ محض نیم مردہ چیزیں ہیں جو حقیقی زندگی کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان پر دھیان مت کرو، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گی، جیسے بیچاری مسز مور کی قبر۔ محمد لطیف نے سازشیں شروع کر دی۔ ہم پہلے اس سے سخت نالاں ہیں، کیا تم اس پر راضی ہوگی اگر ہم اسے اس کے خاندان کے بغیر کسی تحفے کے بھیج دیں؟ ہم یہ معاملہ رات کے کھانے میں دیکھیں گے۔ اس کی آنکھیں سخت و بے تاثر ہوگی۔ رات کا کھانا؟ یہ بدقسمتی ہے، میں بھول گیا۔ میں نے داس کے ساتھ کھانے کا وعدہ کر لیا۔ داس کو میرے پاس لے آؤ، اس نے دوسرے مہمانوں کو بھی بلایا ہوگا۔ تم میرے ساتھ رات کے کھانے پر آ رہے ہو، جیسا کہ طے تھا۔ فیلڈنگ نے نظریں چرائے بغیر کہا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے ساتھ رات کے کھانے پر آ رہے ہو تو تم آ رہے ہو۔ اب وہ ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ فیلڈنگ اکیلا میدان کے گرد گھومتا رہا۔ خود پر ناراض تھا، مگر رات کے کھانے پر معاملہ سنوارنے کی امید کر رہا تھا کہ ڈاک خانے پر کلیکٹر نظر آ گیا۔ ان کی گاڑیاں ساتھ ساتھ کھڑی تھی، جبکہ ان کے نوکر اندر مقابلہ بازی کر رہے تھے۔ صبح بخیر، تم اب واپس آ گئے، ٹنٹن نے یک لہجے میں کہا۔ مجھے خوشی ہوئی۔ کیا آج شام آپ کلب میں حاضری دیں گے؟ میں نے دوبارہ انتخاب قبول کر لیا۔ کیا آپ اسے ضروری سمجھتے ہیں؟ میں معذرت کرنا چاہوں گا، در حقیقت آج رات میرے پاس ڈنر کی دعوت ہے۔ کیا آپ آج شام اس کلب میں حاضری دیں گے؟ میں نے دوبارہ انتخاب قبول کر لیا ہے جناب۔ کیا آپ اسے ضروری سمجھتے ہیں کہ میں آؤں؟ میں معذرت کروں گا، در حقیقت آج رات میرے پاس ڈنر کی دعوت۔ یہ آپ کے جذبات کا سوال نہیں بلکہ لیفٹیننٹ گورنر کی خواہش کا معاملہ ہے۔ شاید آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آیا میں سرکاری طور پر بات کر رہا ہوں؟ میں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو آج شام 6 بجے کا دیکھوں گا۔ آپ کے بعد کے منصوبے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ مقررہ وقت پر سخت محفل میں شریک ہوا۔ مہمان نوازی کی ہڈیاں بجنے لگی۔ ایک پیگ لیجیے، کچھ لیجیے۔ اس نے 5 منٹ تک مسز بیلچن سے بات کی جو وہاں زندہ خاتون تھی۔ اس نے میک برائڈ سے بات کی جو اپنے طلاق کے بارے میں مزاحمت کر رہا تھا۔ اس احساس کے ساتھ اس نے ایک صاحب ہونے کے ناطے گناہ کیا۔ اس نے میجر رابرٹس نے، سول سرجن اور نوجوان میلر نے سٹی مجسٹریٹ سے بات کی، لیکن جتنا زیادہ کلب بدلتا گیا اتنا ہی وہ
پہلے جیسا رہنے کا وعدہ کرتا رہا۔ یہ بے فائدہ اس نے مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ ہم سب ریت پر عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں اور جتنا زیادہ ملک جدید ہوتا جائے گا اتنی ہی زیادہ تباہی بھی شدید ہوگی۔ 18ویں صدی میں جب ظلم و ستم عروج پر تھے، غیر مرئی طاقت اس نقصانات کی تلافی کرتی تھی۔ اب سب کچھ گونجتا ہے اور اس گونج کو روکنا ممکن نہیں۔ اصل آواز بے ضرر ہو سکتی ہے لیکن گونج ہمیشہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ یہ گونج کے بارے میں خیال فیلڈنگ کے ذہن کے کنارے پر پڑا تھا۔ وہ کبھی اسے مکمل طور پر سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہ اس کائنات سے تعلق رکھتا تھا جسے اس نے یا تو کھو دیا تھا یا مسترد کر دیا تھا، اور مسجد نے بھی اسے محسوس نہیں کیا، جیسا کہ وہ خود کم گہرے برآمدے صرف محدود پناہ گاہ فراہم کرتے تھے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہمیں مادہ اور روح کی پاکیزگیوں میں زیادہ دور نہیں لے جا سکتا۔ دراصل یہ الفاظ کا کھیل ایک مذہبی پہلی نہ کوئی مذہبی حقیقت۔ سوچ نے اس عزیز کو تھکا اور افسردہ پایا۔ اس نے طے کر لیا کہ اس کے درمیان جو بھی غلط فہمی کا ذکر شام کے آخر تک ہوگا وہ اس سے قبول کر لے گا۔ اس نے کلب کے بارے میں کھل کر بتایا کہ کیا وہ صرف مجبوری کے تحت گیا تھا، دوبارہ کبھی شرکت نہیں کرے گا، جبکہ اسے دوبارہ جب تک کہ حکم نہ دیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں شاید کبھی نہیں، کیونکہ میں بہت جلد انگلینڈ جا رہا ہوں، مجھے لگا تھا تمہارا انجام انگلینڈ میں ہی ہوگا۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر گفتگو کا رخ بدل دیا۔ وہ کچھ بے تکلفی سے کھانے سے فارغ ہوئے، پھر مغل بادشاہ باغ کے کمرے میں جا بیٹھے۔ میں صرف کچھ وقت کے لیے جا رہا ہوں سرکاری کام پر۔ میری سروس مجھے چندر پور سے کچھ وقت کے لیے ہٹانا چاہتی ہے۔ وہ مجھے اہم سمجھتے ہیں لیکن مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ یہ صورتحال کافی مضحکہ خیز ہے۔ کام کی کیا نوعیت ہے؟ کیا تمہیں زیادہ وقت ملے گا؟ اتنا کہ تم اپنے دوستوں سے مل سکو؟ مجھے تم سے یہی امید تھی، تم ایک وفادار دوست ہو۔ کیا ہم اب کسی اور موضوع پر بات کریں؟ خوش دلی سے، کیوں نہیں، کون سا موضوع؟ شاعری۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لے کر، آؤ بات کریں۔ شاعری نے انسانوں میں بہادری پیدا کرنے کی طاقت کیوں کھو دی؟ میرے والدہ کے والد بھی شاعر تھے، انہوں نے غزل میں تمام جنگیں لڑی تھیں۔ شاید میں بھی ان کے برابر ہوتا اگر کوئی بغاوت ہوتی، مگر فی الحال میں صرف ایک ڈاکٹر ہوں جس نے ایک مقدمہ جیتا ہے، جس کے 3 بچے ہیں اور جس کی گفتگو کا اہم موضوع سرکاری منصوبے ہیں۔ چلو شاعری پر بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ گفتگو پسند ہے۔ تم بالکل درست ہو، شاعری کو ضرور چھیڑنا چاہیے، جادوئی منتر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ میں امید کر رہا تھا کہ تم شاید ایک ملحد ہو، ایک قدرت کو نہ ماننے والے، مذہب کو نہ ماننے والے۔ مذہب میں کچھ ایسا ہے جو شاید سچ نہ ہو لیکن ابھی تک گایا نہ گیا ہو، تفصیل سے وضاحت کرو۔ کچھ ایسا ہے جو شاید ہندوؤں نے دریافت کر لیا ہو، انہیں گانے دو، ہندو گانے کے قابل نہیں ہے، صرف تم کبھی کوئی معقول بات کہہ دیتے ہو، یہ شاعری کے لیے کافی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ گفتگو کی طرف پلٹ آیا۔ اب ہم تمہاری انگلستان کی یاترا پر واپس آتے ہیں۔ ہم نے شاعری پر 2 لمحے بھی گفتگو نہیں کی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر عزیز چھوٹے چھوٹے جملوں کا دل دادا تھا۔ وہ اس مختصر مکالمے کو اپنے ہاتھ میں تھامے رہا۔ میں اپنی الجھن کا خلاصہ پایا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی بیوی یاد آئی۔ جب وہ یادداشت شدت اختیار کر جائے تو ماضی مستقبل بن جاتا ہے۔ اس نے خود کو ایک پرامن ہندو ریاست کے جنگل میں پایا جہاں کوئی غیر ملکی نہیں تھا۔ کیا تم وہاں جا کر انگلستان میں مس کوسٹر سے ملاقات کرو گے؟ اگر وقت ملا تو اسے ضرور میں دیکھنا چاہوں گا۔ یہ ہیمپسٹیڈ کیا ہے؟ لندن کا ایک چھوٹا سا فنی اور فکر انگیز مزاحمتی علاقہ، وہاں وہ آرام سے زندگی گزار رہی ہے۔ وہ تم میں مل کر خوشی ہوگی۔ عجیب بات، آج میرا سر درد کا، شاید مجھے ہیضہ ہو رہا ہے۔ اگر اجازت دو تو میں جلدی رخصت ہو جاؤں، بگی منگواؤں؟ کوئی زحمت نہ کرو، میں سائیکل پر چلا جاؤں گا۔ مگر تمہاری سائیکل تو یعنی میری بگی تمہیں یہاں لائی تھی وہی تمہیں لے جائے گی؟ منطقی بات ہے، اس نے خوش دلی سے کہنے کی کوشش کی۔ واقعی میری سائیکل تو ہے نہیں، مگر میں تمہاری بگی پر اکثر نظر آتا ہوں۔ ران چند مجھے تمہاری سخاوت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا سمجھتا ہے۔ وہ بے چین و الجھا ہوا تھا۔ گفتگو بے ترتیب انداز پر ایک دوسرے میں چھلانگ لگا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب و مخلص تھے، مگر کوئی بات ایسی تھی جو ان کے دلوں کے تاروں کو نہیں چھیڑ رہی تھی۔ عزیز، کیا تم نے میری وہ احمقانہ بات معاف کر دی جو صبح میں نے کہی تھی، جب تم نے مجھے نالائق کہا تھا؟ ہاں، میری دائمی شرمندگی کے لیے۔ تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت رکھتی ہوں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ایسی دوستی جن میں لغزشوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر جب وہ روانہ ہوا تو دل پر ایک بھاری بوجھ سا محسوس ہوا، ایک غیر واضح جسمانی اور ذہنی اذیت جو سطح پر آنے کے لیے برقرار تھی۔ جب وہ بنگلے میں پہنچا تو اس کی شدید خواہش ہوئی کہ پلٹ کر کوئی محبت بھری بات کہے، مگر
اس کے بجائے اس نے گھوڑے چلانے والے کو بھاری بخشش دے دی اور بوجھل دل کے ساتھ بستر پر لیٹ۔ حسن نے بے دلی سے اس کی مالش کی، آنکھوں کے گرد مکھیاں بھن بھناتی اور الماری کے اوپر بسیرا کر دری پر سرخ دھبے گہرے ہو چکے۔ محمد لطیف یہاں قید کے دوران سویا تھا اور اس نے کثرت سے تھوکا بھی تھا۔ میز کی دراز پر پولیس کے زبردستی کھولنے کے نشانات بھی نمایاں تھے۔ چندر پور کا سب کچھ جیسے گھس چکا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی۔ اب شک و شبہ اس کے ذہن میں ابھر آیا اور اس نے اپنی دوست پر شک کیا کہ شاید وہ مس کوسٹر سے اس کے پیسے کے لیے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ہو سکتا ہے وہ اسی مقصد سے انگلستان جا رہا ہو۔ حضور، حسن نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پوچھا، وہ مکھیاں چھت پر ہیں، انہیں تم نے مارا کیوں نہیں؟ حضور، وہ پھر آ جاتی جیسے ہر بری چہ۔ موضوع بدلنے کے لیے حسن نے بتایا کہ باورچی خانے کے لڑکے نے ایک سانپ مار ڈالا تھا، مگر یہ اچھا تھا، مگر اسے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا تھا جو برا تھا، کیونکہ اس طرح 2 سانپ بن جاتے ہیں۔ اگر وہ پلیٹ توڑ دے تو کیا 2 پلیٹیں بن جاتی ہیں؟ اور شیشے بھی، ایک نیا چائے دان بھی، چاہے میرے لیے ایک کوٹ بھی۔ عزیز نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ ہر ایک اپنی فکر میں تھا، کسی کو کوٹ چاہیے، کسی کو دولت مند بیوی، اور ہر کوئی اپنے ہدف پر پہنچنے کے لیے چالاکی کے راستے اپنا رہا تھا۔ فیلڈن نے لڑکی کو 20,000 روپے کا جرمانہ معاف کرایا تھا اور اب اس کے پیچھے انگلستان جا رہا تھا۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ہو سکتا وہ اسے شادی کا خواہشمند تھا اور سب کچھ واضح تھا کہ وہ اچھا خاصا جہیز دے سکتی تھی۔ عزیز کو اپنے شبہات پر یقین نہیں تھا۔ اگر یقین آ جاتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ تب وہ اعلان کر کے معاملے کو صاف کر سکتا تھا، لیکن شک و یقین کے ذہن میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور مختلف ذرائع سے جنم لیتے تھے، کبھی باہم ملتے نہیں تھے۔ مشرقی آدمی کے لیے شک ایک مہلک بیماری ہوتی ہے، ایک ذہنی مرض کی طرح، جو اسے اچانک خودآگاہ غیر دوستانہ بنا دیتا ہے۔ وہ ایک ساتھ بھروسہ بھی کرتا اور بدگمانی بھی، ایک ایسی کیفیت جو مغربی آدمی کے لیے ناقابل فہم ہوتی ہے۔ یہی اس کا عیب تھا، جیسے مغربی آدمی کا ریاکاری اچانک عزیز کے حساب پر چھا گیا اور اس کی خیالی دنیا میں پورا ایک شیطانی قلعہ تعمیر ہونے لگا، جس کی بنیاد پر اس رات دلکشا میں ستاروں کے نیچے ہونے والی گفتگو تھی۔ یقیناً وہ لڑکی جب کالج میں تھی تب سے ہی سیریل کی محبوبہ رہی ہوگی۔ محمد لطیف ٹھیک کہتا تھا، مگر یہ سب کیا تھا؟ شاید وہ سیریل تھا جو اس غار میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ نہیں، ناممکن، سیریل کو تو وکووا ورڈ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ناممکن، مزاح کا خیال، مگر یہ خیال اس کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چلا گیا تھا اور تکلیف سے لرز رہا تھا۔ اگر دھوکہ سچ ہو تو ہندوستان کی تاریخ کا بدترین دھوکہ ہوا، ایسا گھٹیا کہ افضل خان کے قتل سے بھی یہ سوچ ہی اس کو جھنجھوڑ گئی اور اس نے حسن کو باہر جانے کا حکم دے دیا۔ وہ مقدمے کے لیے نیچے آیا تھا تاکہ ان سے وداع لے سکے اور خوشیوں میں شرکت کے لیے حمید اللہ کے ہاں ٹھہرا تھا۔ میجر رابرٹس بھی اسے چھٹی دے دے گا، اس کی غیر موجودگی میں فیلڈنگ انگلینڈ روانہ ہو جائے گا۔ یہ خیالات اس کے اعتقاد اور شکوک و شبہات کے عین مطابق تھے۔ واقعات ثابت کریں کہ کون سا درست ہے اور کسی بھی صورت میں اس کی عزت برقرار رہے گی۔ فیلڈنگ کو کسی معادنہ احساس کا سامنا تھا، چونکہ وہ عزیز سے محبت رکھتا تھا، اس لیے وہ رجعیت پسند نہیں تھا۔ جب محبت شامل ہو جائے تو سفر ہلکا پھلکا نہیں رہتا۔ اس امید پر سب کچھ درست ہو جائے گا آگے بڑھنے میں ناکام، اس نے ایک پیچیدہ خط جدید طرز میں لکھا۔ میرے ذہن میں ہے کہ تم مجھے عورتوں کے معاملے میں محتاج سمجھتے ہو، میں چاہوں گا تم میرے متعلق کچھ اور سوچو۔ اگر میں کل پاک دامنی سے زندگی بسر کر رہا ہوں تو اس کی وجہ صرف یہ کہ میں 40 کے پیٹے میں ہوں۔ یہ ایک نظر ثانی کا دور ہے، اسی طرح 80 کے اشرے پر بھی نظر ثانی کروں گا اور 90 کے آنے جانے پر بھی خود نظر ثانی کا شکار ہو جاؤں گا۔ چاہے میں زندہ رہوں یا مردہ، مجھ میں کسی قسم کی اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں۔ براہ کرم آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ۔ عزیز کو یہ خط بالکل پسند نہ آیا اور اس نے اس کی نزاکت کو ٹھیس پہنچائی۔ وہ راز و نیاز پسند کر رہا تھا، چاہے وہ کتنے کھلے کیوں نہ ہوں، لیکن عمومی باتیں موازنے اسے ہمیشہ ناپسند تھے۔ زندگی کوئی سائنسی کتابچہ نہیں، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، معذرت کرتے ہوئے، اور وہ مسوری سے قبل از وقت واپس نہیں آ سکتا، مگر مجھے اپنی معمولی سی چھٹی اسی وقت گزارنی ہے جب مجھے موقع مل رہا ہے۔ اب اسے کفایت شاعری ہی سب کچھ ہے۔ کشمیر کی تمام امیدیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ جب تم واپس آؤ گے میں نجی پوسٹ پر کہیں دور غلامی کر رہا ہوں گا۔ اس دوران فیلڈنگ روانہ ہو گیا اور چندر پور کے آخری دم توڑتے لمحوں میں جب زمین و آسمان دونوں ٹافی کی مانند نظر آ رہے، عزیز کے برے خدشات کی تصدیق ہوگی۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کے شکوک کو ہوا دی، کیونکہ اگرچہ وہ پرنسپل کو پسند کرتے تھے، لیکن انہیں اس بات سے تشویش تھی کہ وہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ جان چکا تھا۔ محمود
محمود علی نے جلدی اعلان کیا کہ کوئی دغا بازی ہو رہی ہے۔ حمید اللہ نے دھیرے سے کہا، یقیناً حالیہ دنوں میں وہ ہم سے اپنی پرانی بے تکلفی میں بات نہیں کر رہا تھا، اور عزیز کو خبردار کیا کہ زیادہ توقع نہ رکھو، آخرکار وہ دونوں الگ الگ نسل اور الگ الگ ملکوں کے افراد ہیں۔ میرے 20,000 کہاں گے؟ عزیز نے سوچا۔ اسے دولت کی کوئی پرواہ نہ تھی، نہ وہ دریا دل تھا، بلکہ جب وہ یاد کرتا وہ اپنے قرضے بھی وقت پر ادا کر دیتا تھا۔ یہ روپے اس کے ذہن میں گردش کرتے تھے کیونکہ اس کے خیال میں وہ دھوکہ کھا چکا تھا۔ وہ ہندوستان کے دیگر وسائل کی طرح سمندر پار نکل گئے تھے۔ اب اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ سیرل فیلڈنگ مس کوسٹر سے شادی کر لے گا۔ کہ پہاڑوں میں جو کچھ نامعلوم غیر واضح رہا تھا، وہ سب اس یقین کو مزید پختہ کر رہا تھا۔ یہی اس بے معنی ہولناک تفریح کا فطری انجام تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ خود کو یقین دلانے میں کامیاب ہوا کہ حقیقتاً ان کی شادی ہو چکی ہے۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 32۔ مصر دلکش تھا، ایک سبز قالین کی پٹی جس پر 4 اقسام کے جانور اور ایک قسم کا انسان چل پھر رہا تھا۔ فیلڈنگ کو چند دنوں کے لیے وہاں جانا پڑا۔ اس نے سکندریہ سے دوبارہ جہاز پکڑا۔ روشن نیلا آسمان، مستقل ہوا، صاف ستھرا اور نیچا ساحل جو بمبئی کی پیچیدگیوں کے برعکس تھا۔ اگلی منزل کریٹ تھی، جہاں صرف برف پوش پہاڑوں کی طویل ترچھی چوٹیوں نے اس کا استقبال کیا، اور پھر وہ وینس آ گیا۔ جب وہ پیازیتا پر اترا تو حسن و جمال کا ایک جام اس کے لبوں تک آیا، اور اس نے اسے کسی بے وفائی کے احساس کے ساتھ نوش کیا۔ وینس کی عمارتیں، کریٹ کے پہاڑ اور مصر کے سرسبز کھیت سب اپنی جگہ بالکل درست مقامات پر تھے، جبکہ بیچارہ ہندوستان میں ہر چیز غلط جگہ پر رکھی گئی تھی۔ وہ بت خانوں اور بے ترتیب پہاڑوں کے درمیان حسن کی اصل صورت کو بھول چکا تھا۔ در حقیقت بغیر صورت کے حسن کیونکہ ممکن ہے یہاں وہاں کسی مسجد میں حسن کی صورت ہچکچاتی نظر آتی، کبھی تو گھبراہٹ کے بعد سخت اور بے لچک بھی ہو جاتی تھی، لیکن اسے یہ اطالوی گرجا گھر سان جارجیو اس جزیرے پر یوں کھڑا تھا گویا اس کے بغیر وہ سمندر کی لہروں سے ابھر ہی نہ سکتا، اور سولوٹے نہ ہوتا تو یہ نہر کبھی گرینڈ کینال نہ کہلاتی۔ پرانے طالب علمی کے دنوں میں وہ سینٹ مارس کے رنگ برنگے قالین میں لپٹ کر رہتا تھا، مگر اب اس کے سامنے ایک موزائک اور سنگ مرمر سے کہیں زیادہ قیمتی چیز پیش کی جا رہی تھی، انسان کے بنائے ہوئے کاموں اور انہیں تھامنے والی زمین کے درمیان ہم آہنگی، وہ تہذیب جو ابتری سے بچ نکلی رہی تھی، وہ روح جو ایک معقول صورت میں گوشت پوش کے ساتھ قائم تھی۔ اپنے ہندوستانی دوستوں کو تصویری پوسٹ کارڈ لکھتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ وہ خوشی میں کھو بیٹھے جو اس وقت محسوس کر رہا تھا، صورت کی خوشی، اور یہی ایک سنگین رکاوٹ تھی۔ وہ وینس کی شان و شوکت دیکھ سکیں گے، اس کے خد و خال کو نہیں۔ اگر وینس مکمل یورپ نہیں تھا، پھر بھی وہ بحیرہ روم کی ہم آہنگی کا اہم حصہ تھا۔ بحیرہ روم انسانی معیار ہے۔ جب لوگ اس نفیس جھیل کو چھوڑتے ہیں، چاہے باسفورس کے راستے ہوں یا ہرکولس کے ستونوں کے ذریعے، وہ عجیب و غریب و غیر معمولی کی جانب بڑھتے ہیں، اور جنوبی راستے تو سب سے انوکھے تجربے کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک بار پھر اس کی طرف پشت کرتے ہوئے وہ ٹرین میں شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ نازک رومانوی خیالات جو وہ سمجھتا تھا ہمیشہ کے لیے مر چکے ہیں، جان کے ہرسپیکٹ اور ڈیزز کے نظاروں میں پھر سے کھل اٹھے۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 33۔ حصہ سوم، مندر مارابار کے پہاڑوں سے سینکڑوں میل مغرب میں، اور 2 سال بعد پروفیسر نارائن گودبولے خدا کے حضور کھڑے ہیں۔ خدا بھی پیدا نہیں ہوا، یہ آدھی رات کو ہوگا، لیکن وہ صدیوں پہلے بھی پیدا ہو چکا ہے، اور وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے جو انسانی عمل سے ماورا ہے۔ وہ ہے، نہیں تھا، نہیں ہے، تھا وہ میں۔ پروفیسر گودبولے ایک ہی قالین کی پٹی کے مخالف کنارے پر کھڑے ہیں۔ تکارام، تو ہی میرا باپ اور ماں، سب کچھ ہے، تکارام۔ ماؤ کے محل کی یہ راہداری دیگر راہداریوں کے ذریعے ایک صحن میں کھلتی تھی۔ یہ خوبصورت سخت سفید پلستر سے بنی تھی، مگر اس کے ستون اور محراب رنگ برنگے چیتروں، جھلملاتے گولوں، محبب گلابی شیشے کے فانوسوں اور بے ترتیب لگے مٹیالے
فوٹوگرافوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ آخر میں شاہی عقیدے کی ایک چھوٹے مگر مشہور مزار میں وہ خدا موجود تھا جو پیدا ہونے والا تھا، ایک چمچ کے سائز کی بڑی حد تک چاندی کی بنی ہوئی مورتی۔ قالین کے دونوں طرف ہندو بیٹھے تھے، جہاں جگہ ملی یا پھر محلقہ راہداریوں میں اور صحن میں جا بیٹھے۔ صرف ہندو، نرم خد و خال والے مرد، زیادہ تر دیہاتی، جن کے لیے ان کے گاؤں کے باہر ہر چیز خواب جیسی تھی۔ وہ محنتی کسان تھے جنہیں کچھ لوگ حقیقی ہندوستان کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ چند چھوٹے شہروں کے دکاندار، سرکاری اہلکار، درباری اور حکمران خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ اسکول کے لڑکے بے اثر انداز میں نظم و ضبط قائم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ مجمع ایک نرمی اور خوشی کی حالت میں تھا جو کسی انگریزی ہجوم میں ناممکن تھا۔ وہ ایک شفا بخش دفاع کی مانند جوش میں کھول رہا تھا۔ جب دیہاتیوں نے چاندی کی مورتی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان کے چہروں پہ ایک دلکش اور روشن تاثر ابھر آیا، ایسا حسن جو کبھی کسی کا ذاتی نہ تھا بلکہ سب کو یکساں بنا دیتا تھا۔ جب وہ لمحہ گزر جاتا تو دوبارہ وہ اپنی انفرادی مٹی میں ڈھل جاتے۔ موسیقی بھی موجود تھی، مگر اتنے مختلف ذرائع سے کہ اس کا مجموعی اثر کسی قید میں نہیں آتا تھا۔ تیز آوازیں، تالیاں، مدھم راگ سب آپس میں گھل مل کر ایک واحد موج کی مانند بہہ رہے تھے جو محل کے گرد گھوم کر گرج میں شامل ہو رہی تھی۔ ساری رات وقفے وقفے سے بارش برستی رہی۔ پروفیسر گود بولے کی جماعت کی باری آ گئی۔ بطور وزیر تعلیم انہیں یہ خاص اعزاز حاصل تھا۔ جب پچھلی جماعت گانے کے بعد مجمع میں گھل گئی تو پہلے گاتے ہوئے پیچھے سے آگے بڑھے تاکہ مقدس آوازوں کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ وہ ننگے پاؤں اور سفید لباس میں تھے، ان کے سر پر ہلکی نیلی پگڑی بندھی تھی اور ان کے سونے کی چمکدار عینک چھبیلی کے بار میں الجھ کر ان کی ناک کے کنارے پر ٹیڑھی ہو چکی تھی، اور وہ اور ان کے 6 ساتھی جھانج بجا رہے تھے، چھوٹے ڈھول پیٹ رہے تھے، ایک چھوٹے ہارمونیم پر سر نکال رہے تھے اور سب گا رہے تھے، تکارام تو ہی میرا باپ اور ماں، سب کچھ ہے تکارام تو ہی میرا باپ اور سب کچھ۔ انہوں نے اس خدا کے لیے گانا نہیں گایا جو ان کے سامنے موجود تھا، بلکہ ایک ولی کے لیے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جو کسی غیر ہندو کو ڈرامائی لحاظ سے درست لگتا۔ خدا خود کہاں تھا جس کی عزت افزائی کے لیے یہ مجمع جمع تھا؟ اپنے اندر کے ہجوم میں گم شدہ کمتر دیوتاؤں کی مورتیوں کے درمیان دبک کر نظروں سے اوجھل، گلاب کی پتیوں کے نیچے دبا ہوا، روغنی تصویروں کے پردوں میں چھپا ہوا، راجا کے آباء و اجداد کے سنہری تختوں میں چمک میں مدھم پڑا ہوا، جب ہوا چلتی تو کیلے کے بوسیدہ پتوں سے مکمل طور پر چھپ جاتا۔ سینکڑوں برقی کمکمے اس کی تعظیم میں جلائے گئے جو ایک انجمن کی مدد سے روشن تھے، جن کی دھمک بھجن کے ردم کو بگاڑ رہی تھی، مگر پھر بھی اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان کے گرد سینکڑوں چاندی کی رکابیاں دھری ہوئی تھیں، مگر ان کا اثر برائے نام تھا۔ ریاست کے شاعروں نے جو کتبے ترتیب دیے تھے وہ ایسی جگہ لگائے گئے تھے جہاں کوئی انہیں پڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ دیوار سے الگ ہو کر جھول رہے تھے۔ ان میں سے ایک جو اس کی ہمہ گیریت کو ظاہر کرنے کے لیے انگریزی میں لکھا گیا تھا، مصور کی غلطی کے باعث یوں پڑھ رہا تھا کہ جیسے گاڈ سی لو از کے بجائے کیا یہی ہندوستان کا پہلا پیغام ہے؟ تکارام گانے والوں کی جماعت گاتی، جبکہ پردے کے پیچھے 2 ماؤں کے درمیان جھگڑا چھڑ گیا جو بیک وقت اپنے بچوں کو آگے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی بچی کی ٹانگ بجلی کسی تیزی سے باہر نکلی۔ باہر صحن میں جہاں بارش برس رہی تھی، چھوٹا سا یورپی طرز کا بینڈ لڑکھڑاتے ہوئے ایک واز کی دھن بجانے لگا، مگر بھجن گانے والوں کو اس مقابلے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ مقابلے کی دنیا سے ماورا تھے، کافی وقت گزر چکا تھا۔ جب پروفیسر گود بولے کے چھوٹے سے شعور نے جو بیرونی معاملات پر توجہ دیتا تھا محسوس کیا کہ اس کی عینک الجھ چکی ہے، جب تک کہ وہ اسے سیدھا نہ کرے وہ کوئی بھی نیا بھجن منتخب نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک جھانج نیچے رکھ دی، دوسری سے ہوا میں ایک تالی بجائی، اپنے گلے میں پڑے پھولوں کو سلجھانے لگا۔ ایک اس کے ساتھی نے اس کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کی دھندلی مچھوں میں گاتے ہوئے زنجیر کو اس چمکیلی برق سے نکالنے لگے جس میں وہ الجھ چکی تھی۔ گود بولے نے موسیقی کی کتاب دیکھی، ڈھول بجانے والوں سے بات کہی جس نے تال کو توڑا، ایک موٹی سی گونج پیدا کی اور پھر ایک دھن پر لے آئے۔ یہ نئی دھن زیادہ جوشیلی تھی، اس نے ذہن میں مزید تصویریں جگا دی اور گانے والے کے چہرے پر ایک بے خودی اور نرمی چھا گئی۔ وہ سب انسانوں سے محبت کرنے لگے، ساری کائنات ان کے دل میں سمٹ آئی اور ماضی کی بکھری ہوئی یادیں چھوٹے چھوٹے
ٹکڑے لمحے بھر کر اس آفاقی حرارت میں جذب ہو گئی۔ اس عالم گود بولے کو چندن میں گزری زندگی کے دنوں کی ایک بوڑھی عورت یاد آ گئی۔ وہ اس کے لیے خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی، مگر وہ اچانک ہزاروں خیالات کے ہجوم میں ابھری۔ گود بولے اور اپنی روحانی قوت سے اسے مقام کی طرف کھیلا جہاں سے تکمیل حاصل کی جا سکتی تھی۔ تکمیل دوبارہ نہیں ہوئی، اس کی حیثیت لطیف ہو گئی۔ اسے ایک بھنورے کی یاد آئی جو شاید کسی پتھر پر بیٹھا تھا، مگر کہاں یہ یاد آتا۔ اس نے بھنورے سے ویسی محبت کی، اسے بھی اس مقام کی طرف کھیلا جسے وہ خدا کی تقلید کر رہا ہو۔ وہ پتھر جس پر بھنورا جمع ہوا تھا، کیا وہ اسے بھی شامل کر سکتا تھا؟ نہیں، وہ غلطی پر تھا۔ اس نے حد سے تجاوز کیا۔ شور شرابہ، یورپی بینڈ کی آواز تیز ہو گئی، قربان گاہ پر خوشبو جل رہی تھی، پسینے کی بو، روشنیوں کی چمک، کیلے کے پتوں میں سرسراہٹ، شور گرج۔ اس کی کلائی پر بجتی گھڑی پر 11:50 ہوئے جو اس نے اپنے طور پر ہاتھ بلند کی۔ اسی لمحے اس نے اپنی لطیف روح کو گونج کو آزاد کیا۔ مجمع میں شور ہوا، وہ رقص کرتا، وہ لڑکے موجودہ راہداری میں دبکے تھے، انہیں زبردستی اٹھا کر ان کی ساتھیوں کی گود میں ڈال دیا گیا، بغیر اس کے کہ ان کی جسم کوئی ساخت میں کوئی فرق آئے۔ اس طرح گلی خالی کیے گئے راستے پر ایک پالکی آگے بڑھتی ہے۔ یہ ریاست کا عمر رسیدہ حکمران تھا جس کے معالجوں کی مخالفت کے باوجود اسے پیدائش کی رسم دیکھنے کے لیے لایا گیا تھا۔ کسی نے راجہ کا استقبال نہ کیا، نہ ہی وہ ان کا خواہاں تھا۔ یہ انسانی جاہ و جلال کا لمحہ نہ تھا۔ پالکی زمین پر رکھی جا چکی تھی، ورنہ یہ تخت بن کر مندر کی حرمت کو داغدار کرتی۔ چنانچہ اسے ہوا میں اٹھا کر رکھا گیا جبکہ اس کے پائے زمین سے اوپر رہے۔ پھر اسے قربان گاہ کے قریب قالین پر بٹھا دیا گیا، اس کی گھنی داڑھی کو سیدھا کیا گیا، اس کی ٹانگیں سمیٹ دی گئیں۔ اس کے سامنے ایک کاغذ رکھا گیا جس میں سرخ رنگ کا سفوف تھا۔ ستون سے وہ ٹیک لگائے، وہ بیماری سے نڈھال، آنکھیں بے دہانہ آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ اتنا طویل انتظار نہ تھا۔ ایک ایسی سرزمین جہاں ہر چیز غیر وقت پر وقوع پذیر تھی، وہاں پیدائش کی گھڑی لمحہ ملمحہ درست منائی جا رہی تھی۔ وقت سے 3 منٹ قبل ایک برہمن نے گاؤں گوکھل جو کہ حصے میں بیت المقدس کا ماڈل نکالا، اسے قربان گاہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ماڈل مٹی سے بنا ہوا تھا، ایک مربع گز چوڑے لکڑی کی تشتی میں رکھا ہوا، نیلے اور سفید رنگوں کی جھٹی اور روغن سے مزین۔ یہاں ایک چھوٹی کرسی پر جو اس کے لیے ستون سے ٹیک لگائے وہ بیٹھا رہا، بیماری سے نڈھال، آنکھیں بے شمار بہنے والے آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ انتظار زیادہ طویل نہ تھا۔ ایک ایسی سرزمین جہاں ہر چیز غیر وقت پر وقوع پذیر ہوتی تھی، وہاں پیدائش کی گھڑی لمحہ بہ لمحہ درست منائی جاتی تھی۔ وقت سے 3 منٹ پہلے ایک برہمن نے گاؤں کوکل جو کہ ایک دھندلے میں تھا کا ماڈل نکالا، اسے قربان گاہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ماڈل مٹی سے بنا ہوا تھا، ایک مربع گز چوڑے لکڑی کی تشتی میں رکھا تھا، نیلے اور سفید رنگ کی جھنڈیوں اور رنگ و روغن سے مزین تھا۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹی کرسی پر جو اس کے لیے بہت کم تھی، ایک بے سر والا بادشاہ کندھا تھا جو حدث کی نمائندگی کر رہا تھا، معصوم بچوں کے قتل کا حکم صادر کر رہا تھا۔ ایک کونے میں ایک غیر متناسب جسم کے ساتھ رب العالمین کے والدین کھڑے تھے۔ خواب میں ہجرت کا اشارہ پاتے ہی یہ ماڈل مقدس نہ تھا، مگر سجاوٹ سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ لوگوں نے اس کی توجہ براہ راست خدا کی شبیہ سے ہٹا دی اور اس کے مقدس تجسس کو بڑھا دیا۔ کچھ دیہاتیوں نے کہا پیدائش ہو چکی ہے۔ سچ بھی تھا، کیونکہ اگر رب پیدا نہ تھا اسے دیکھ ہی کیسے سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائی، گونجدار شنکر کی آواز بلند ہوئی، اس کے ساتھ ہی ہاتھیوں کی چنگھاڑ جس کے جو رنگین پاؤڈر تھے قربان گاہ کی طرف اچھال دیا گیا۔ سر غبار، خوشبو، شور غوروں اور نعروں اور غوروں میں لامحدود محبت نے شری کرشن کی شکل اختیار کر دی اور دنیا کو نجات مل گئی۔ ہر غم مٹ گیا، نہ صرف ہندوستان کا بلکہ غیر ملکی پرندوں، غاروں، ریل گاڑیوں، ستاروں کا، سب کچھ خوشی میں بن گیا، سب ہنسی میں ڈھل گیا۔ نہ کبھی کوئی بیماری ہوئی تھی، نہ کوئی شک، نہ غلط فہمی، نہ ظلم، نہ خوف ہوئی۔ لوگ خوشی سے ہوا میں اچھلے، کچھ زمین پر گر پڑے اور عالمگیر محبوب کے برہمنہ قدموں سے لپٹ کے۔ پردے کے پیچھے خواتین نے تالیاں بجائیں، چیخیں۔ ایک چھوٹی بچی آہستہ سے باہر نکل کر خود ہی ناچنے لگی، اس کی سیاہ چوٹیاں ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ جسمانی بے خودی نہ تھی، اس مزاج کی روایت اجازت نہ دیتی، بلکہ انسانی روح نے نامعلوم کی جستجو میں خود کو مروڑ کر انتہائی کوشش کی۔ علم و تاریخ ایک طرف پھینک دیا گیا، بلکہ حسن کو بھی۔ یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ بعد میں لکھی جانے والی کتابیں کہتی ہیں، ہاں اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو اسے بعد میں کیسے یاد رکھا جا سکتا ہے، اسے خود کے سوا کسی اور شے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سب بے ایمانوں کے لیے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں، بلکہ خود کامل شخص بھی انہیں سنبھال نہیں سکتا۔ اگر وہ سوچ سکتا ہے خدا کے ساتھ تھا، جیسا کہ وہ ایسا ہی سوچے گا، اور یہ محض ایک تاریخ بن جائے گی اور وقت کے اصولوں کے تابع ہو جائے گی۔ اب قالین پر کاغذی ماشیہ کا ایک ابھرا نمودار ہوا اور ایک لکڑی کا جھولا بھی ایک فریم میں جھول رہا تھا۔
प्रोफेसर गोद बोले झूले के करीब आए। उसकी बाहों में सुर्ख रेशमी रुमाल था। ये रुमाल खुदा था, मगर ये नहीं तो खुदा की छवि कुर्बान का के धुंधले में मुस्कुरा रही थी। ये महज एक रुमाल था, एक अंदाज में तय किया हो जो बच्चे की शक्ल का इशारा देता था। प्रोफेसर ने झूला फिर राजा के हवाले कर दिया, जिसने मशक्क़त के साथ कहा कि मैं इस बच्चे का नाम श्री कृष्ण रखता हूँ, और उसे झूले में डाल दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने रब की निजात देख ली थी। वो इतना कमज़ोर था कि अपनी राय कोई रेशमी बच्चा दिखाने के काबिल ना था, बल्कि इसके साथ साबका बरसों का आज़ाद था। जो खुदाम ने उसे उठाया, मजमे में एक नई राह बनाई गई और उसे महल के कम मुकद्दस हिस्से में ले जाया गया, जो वहाँ एक बैरूनी जीने के ज़रिए काबिल रसाई था। उसका मालिक डॉक्टर अजीज़ वहाँ मुंतज़िर था। उसके हमदर्द तबीब जो उसके साथ मज़ार तक गए ने मुख्तसर अलामात की इतला दी। जब वजद की कैफियत ख़त्म हुई तो बीमार राजा बेचैन हो गया। भाप के इंजन की धमक जो डालनी थी उसे परेशान करने लगी। उसने सवाल किया, ये इसके घर में क्यों नस्ब किया गया? जवाब दिया, वो तहकीक करेंगे और सुकून आवर दवा दे दी गई, और यूं इनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। उन्होंने पगड़ियाँ उतारी, उन्होंने अपनी पेशानी पर मक्खन का एक टुकड़ा रखा, इंतज़ार करने लगे वो नीचे फिसले। उनका नाक उनके मुंह में पहुंचने से पहले एक और शख्स चुप से पीछे से आता है पिघलता हुआ टुकड़ा छीन लिया और खुद निकल गया। सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दरियाफ्त किया, इलाही का एहसास इसके अपने मिजाज से मुताबिक रखता है। खुदा मोहब्बत है, जन्नत में भी खुशी है। खुदा खुद पर अमली मजाक करता है, अपनी नशिश नीचे खींच सकता है, अपनी पगड़ी को आ लगा सकता है, और जब गुस्ल करे अपनी चादर चुरा सकता है। अच्छे ज़ौक़ की कुर्बानी देकर इस इबादत ने वो कुछ हासिल कर लिया जो सैयद ने गुरेज़ किया। मुसरत का शुमूल हर रू हर मादा को निजात में शरीक होता है, और एक अमली मज़ा हो तो दायरा मुकम्मल होता है। मक्खन खाने के बाद एक और खेल खेला गया जो हसीन इत्तेफाक था। श्री कृष्ण ने एक बच्चे के रूप में मोहब्बत का इजहार, एक सुरख और सुनहरी गेंद उछाली जाती है जो उसे पकड़ता है। वजूह में से एक बच्चे को चुनता है, उसे बाहों में उठाकर गोद में लेता है और दूसरों को दिखाता है। सब मोहब्बत भरे अजाब इस मौजूद मासूम वजद को छोटे खुशकिन अल्फाज में सरगोशियाँ करते हैं, और फिर बच्चा वालिदैन को वापस कर दिया जाता है। गेंद दोबारा उछाली जाती है। हर बच्चा लम्हे के लिए चाहत का मरकज़ बन जाता है, और फिर उसे वालिदैन के हवाले कर दिया। जब वो इस खेल से थक ना सके, चूँकि उनको हट से निजात थी, वो इसे बार बार खेलते रहे। उन्होंने कई डंडे लिए, एक दूसरे से टकराए और कुछ रक्स जैसी बात की। बाद में उन्होंने मंदिर की छत से एक बड़ी स्याह मट्टी की हांडी को जाल में लटका दिया, कहीं कहीं सुर्ख रंग किया गया था, और उसे खुश्क अंजीर की माला भी पहना दी गई। अब एक और वलवला अंगेज खेल शुरू हुआ। उछलते उन्होंने अपनी लाठियों से हांडी पर वार किया। वो चटकने लगी, फिर टूट गई, और चिकनाहट भरा चावल और दूध उनके चेहरों पर गिरने लगा। वो इसे खाने लगे, एक दूसरे के मुंह पर मल दिया, और जो कुछ ज़मीन पर गिरा इसे हासिल करने के लिए एक दूसरे की टांगों के दरमियान घुसने लगे। ये खुदाई ज़ियाफ़त हर तरफ फैल गई, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों की कितार जो भीड़ को थोड़ा पीछे रखने के लिए तंजीम के लिए खड़ी थी, वो भी अपने हिस्से के लिए आगे बढ़ी। बरामदे सेहन सब मेहमान अफरा तफरी से भर गए। साथ ही मक्खियों ने भी जाकर खुदा की बख्शिश में हिस्सा तलब किया। इस तोहफे की नौइयत ऐसी थी कि किसी झगड़े की नौबत ना आई, क्योंकि वो मुबारक है जो इसे दूसरों को देता है। वो खुदा की तकलीद करता है, और मुतबादिल कई घंटों तक इस इज्तिमा में चमकते रहे। चिकनाई और धूल में लिपटे प्रोफेसर गोडबोले ने एक बार फिर अपनी रूहानी ज़िंदगी को वुसअत दी। उसने बढ़ती हुई शिद्दत के साथ मिसेस मोर को दोबारा देखा, और उसके गिर्द हल्की से दुख की शक्लें लिपेटी हुई महसूस की। वो एक ब्राह्मण था, मगर वो एक ईसाई, मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। इसे वो याददाश्त का एक फ़रेब था, ये एक टेलीपैथी पुकार। ये इसका फ़र्ज़ था, इसकी ख्वाहिश भी कि अपने आप को खुदा के मकाम पर रख के उससे मोहब्बत करे, और अपने आप को उसके मुकाम पर रखे, खुदा से कहे आओ आओ। यही वो सब था जो वो कर सकता था। ये किस कदर नाकाफ़ी था, मगर हर शख्स अपनी इस्तेदाद के मुताबिक वो जानता था उसकी इस्तेदाद मामूली थी। एक बूढ़ी औरत अंग्रेज़, एक नन्हा सा बमरा। उसने सोचा, जब वो बंदर से बाहर निकला तो बारिश से भीगते हुए मध्यम सुबह के अंधेरे में कदम रखा। ये ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये मुझसे ज़्यादा है।